سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اب کیا ہے پارلیمنٹ کے جو منی بل ہے اس کو مسترد کرنے کے بعد، تو دیٹ اماؤنٹس ٹو بریچ آف پارلیمنٹ، اور اس میں جو ہے وہ پریولیج کمیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک اپنی رپورٹ مرتب کرے۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں پھر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ محترم ججز کو جو ہے وہ پارلیمنٹ بلائے اور ان کا موقف سنیں، کیونکہ جو رولز ہیں اس کے مطابق اس بات کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ نہیں بلایا جا سکتا۔ جو بریچ آف پریولیج ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ جو ہے اپنی پریولیج کی بریچ کے اوپر جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ بلا سکتی ہے۔ توہین پارلیمنٹ کا الزام، سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ کو استحقاق کمیٹی میں بلانے کی تیاری۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی چیف جسٹس کو براہ راست خط لکھیں گے۔ چیف جسٹس کے جواب اور استحقاق کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ججز کو بلانے کا فیصلہ ہوگا۔ پروگرام بریکنگ ویوز ود مالک میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا، رولز کے مطابق 3 ججز کو استحقاق کمیٹی میں بلایا جا سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں چیف جسٹس اسمبلی کی بات سنیں گے، ان کا رد عمل مثبت ہوگا۔ آئینی مدت کی تکمیل پر ملک بھر میں ایک ہی دن الیکشن ہوں گے، حکمران اتحاد کا متفقہ فیصلہ۔ وزیر اعظم ہاؤس میں حکمران جماعتوں کے سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اتحادیوں کا شہباز شریف پر اظہار اعتماد، تمام فیصلوں کا اختیار دے دیا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کی متنازع اور یک طرفہ بینچ کے فیصلوں سے پیدا امور پر مشاورت۔ حکمران اتحاد نے کہا کہ ملک میں ایک ہی دن انتخابات کے لیے مشاورتی عمل شروع کیا جا چکا۔ اس سیاسی معاملے میں سپریم کورٹ کا پنچایت کا کردار غیر مناسب ہے۔ سپریم کورٹ نے آئینی طریقے سے ہٹ کر حکومت کو فنڈز کے اجرا کا حکم دیا۔ اکثریت کھونے کی آبزرویشن وزیر اعظم اور پارلیمان کی توہین ہے۔ الیکشن میں تاخیر سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں انتخابات 90 دن میں نہیں ہو رہے؟ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے کئی دفعہ ملک میں پارٹیوں کی مشاورت سے انتخابات آگے گئے، ساری خرابی 63A کی تشریح کے دوران آئین ری رائٹ کرنے سے پیدا ہوئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنا افراتفری پھیلانے کی کوشش تھی۔ ایوان اپنے اختیارات میں آزاد ہے، اسٹیٹ بینک مرضی سے رقم نہیں دے سکتا، جب تک قانونی طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا کوئی ادارہ فنڈ نہیں دے سکے گا۔ سپریم کورٹ کا کام پنچایت بننا نہیں، قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں خطاب، کہا انصاف کے ترازو کے پلڑے برابر نہیں، موقف درست ثابت ہو رہا ہے، فیصلہ 4-3 کا تھا، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں مانتے، پارلیمنٹ بالادست ہے، عدلیہ کے مطابق آئینی و قانونی اقدامات اٹھائے انہیں ماننا پڑے گا۔ تمام اتحادی متفق ہیں کہ حکومت 13 اگست تک رہے گی، اکتوبر یا نومبر میں الیکشن ہوں گے، ملک کے وسیع تر مفاد میں پارلیمان کے ذریعے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بیرون ملک پی ٹی آئی ایجنٹس نے جو کردار ادا کیا وہ دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی گئی، معاشرے میں تقسیم کی گئی، حتیٰ کہ افواج پاکستان اور ان کی قیادت کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ انہوں نے ہر بات پر یو ٹرن لیے، پہلے کہا کہ حکومت گرانے کی سازش امریکہ میں تیار ہوئی، پھر کہا حکومت ہٹانے کی سازش ملک کے اندر سے ہوئی، ذاتی مفادات کے لیے ملکی مفادات کو قربان کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے زور لگایا۔ کیسے ہو سکتا ہے پارلیمان کا فیصلہ بھول جائیں، عدالت کا اقلیتی فیصلہ مان لیں؟ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، عوام کا پیسہ کہاں خرچ ہوگا؟ پارلیمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں، کسی اور ادارے کے پابند نہیں۔ اگر اعلیٰ عدلیہ پارلیمنٹ سے کوئی غیر آئینی کام لینا چاہتی ہے تو یہ غلط ہوگا۔ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کا استحقاق مشروع کیا، آئین کی خلاف ورزی حکومت نے نہیں کسی اور نے کی۔ سپریم کورٹ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے، تبدیل کرنا نہیں۔ اگر کسی جج کو غلط فہمی ہو تو پوری کمیٹی بھیج سکتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی فیصلہ کر چکی، اقلیتی فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ الیکشن کے لیے فنڈز کا اجرا قومی اسمبلی کا استحقاق ہے۔ ایک شخص کی انا کی خاطر 2 اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ سپریم کورٹ نے دونوں صوبوں سے متعلق سو موٹو لیا۔ کیس کی سماعت کے لیے 9 رکنی بینچ بنایا گیا، 2 اراکین نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ 7 رکنی بینچ کے 4 ججز نے کہا کہ سو موٹو لینا مناسب نہیں، حکومت سمجھتی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ 4-3 کے تناسب سے آیا۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया का टकराव नहीं चाहती। टकराव की सूरत में मुल्क और कौम का नुकसान होगा। हर इदारा आइन में रहकर काम करे। पार्लियामेंट को कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। पार्लियामान के दायरे इख्तियार में मुदाखलत हुई तो आइनी हुदूद में दिफा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले, अदलिया और पार्लियामेंट का टकराव हुआ तो नुकसान मुल्क को होगा। पूरा मुल्क परेशान है, कोई भी मईशत पर तवज्जो नहीं दे रहा। मौजूदा सूरत हाल के कसूरवार हम सब हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना पर आर्टिकल 6 लगेगा। इसके अलावा आइन में कोई तीसरा हल नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं जो लोग आइन को कागज़ का टुकड़ा समझकर उसके असूलों को पामाल कर रहे हैं, तारीख उन्हें मौत नहीं करेगी। पाकिस्तान की 75% आबादी गैर आइनी हुकूमतों के ज़ेर तसल्लुत है। आइन कहता है असम्बलियाँ टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि PTI जबरदस्ती मुज़ाकरात के हक में नहीं, मसला हल करने के लिए मुज़ाकरात की ऑफर कबूल की। सुप्रीम कोर्ट में आकर हुकूमती शख्सियात ने इस हवाले से बात की। हुकूमत इस मामले में बेबस है, उनके इत्तेहादी मुज़ाकरात के हक में नहीं। PTI के लिए सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला मुकद्दम। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल 11:30 बजे समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की अदालत के बाइस आज सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच डिलिस्ट किया गया। तमाम 12 मुकदमात भी डिलिस्ट कर दिए गए। बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे। पंजाब इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने वफाक को 27 अप्रैल तक 21 अरब की फराहमी का हुक्म दिया। वजारत दिफा की एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दी। इलेक्शन कमीशन की 8 अक्टूबर की तारीख बहाल करने की दरख्वास्त भी खारिज की। अदालत ने कहा था सियासी जमातें मुत्तफिक हों तो मुल्क में एक साथ इलेक्शन की गुंजाइश निकालना मुमकिन है। मुज़ाकरात का मतलब नहीं। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का हुक्म खत्म हो गया। अदालत ने हुकूमती इस्तदा पर समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी की। हुकूमती वकला ने सियासी कायदीन से मुशावरत के लिए ईद के बाद तक का वक्त मांगा। वफाकी काबीना का इजलास, इलेक्शन फंड्स के मुतालिक वजारत खजाना की समरी पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी। काबीना ने अंगूर अड्डा कस्टम स्टेशन को एक्सपोर्ट लैंड रूट डिक्लेयर करने की मंजूरी दी। इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शाज के हवाले से फाइनेंसिंग फैसिलिटी की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में स्वाद धमाके पर इजहार अफसोस। वाक़े की तहकीकात में वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा शामिल करने की हिदायत। PTI के मुस्ताफ़ी अरकान को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ के कराची से मुंतखब अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया। PTI अरकान को रोकने के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। किसी मुस्ताफ़ी रुकन को ऐवान में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर ने आईनी माहिरीन से मशावरत के बाद फैसला किया। लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया। वकील इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। लाहौर निगरान हुकूमत पंजाब को हर तबादले के लिए मुशावरत करने और जवाब बताने का पाबंद बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत पंजाब को तकर्रुर और तबादले करने का जारी नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अदालत ने निगरान हुकूमत पंजाब को तकर्रुर और तबादलों का इख्तियार देने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त निपटा दी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और KP की निगरान हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने वकील के जरिए दरखास्त अदालत उज़्मा में दायर की। आईनी मुद्दत की तकमील के बाद दोनों सूबों के निगरान वज़राए आला को फौरी काम से रोकने और हटाने की इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज। दरखास्त गुजार वकील शाहिद राना ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है और अज़ खुद नोटिस में अपील का हक भी आइन में तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। अदालत उज़्मा अदालती इस्लाहात एक्ट को कालअदम करार दिया जाए। 2018 में हुकूमत बाजवा ने बनाई। आलमी साजिश बाजवा ने की। तोशाखाना से घड़ियां बाजवा के कहने पर चोरी की।
عدت میں شادی باجوہ کے کہنے پر کی، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان پر طنز۔ مزید لکھا کہ سی پیک باجوہ کے کہنے پر روکا، معیشت تباہ، IMF معاہدے کی خلاف ورزی باجوہ کے کہنے پر کی، میر جعفر کو ایکسٹینشن اور دوسری ایکسٹینشن کی آفر باجوہ کے کہنے پر دی۔ صدر عارف علوی کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھتے ہیں تو دوستوں کی سخت گفتگو سن کر مایوسی ہوتی ہے۔ ٹویٹ میں لکھا کہ یہ ایک دوسرے کے اندر صرف عیب اور گندگی تلاش کرتے ہیں، گویا دوسروں پر کیچڑ اچھالنا ہی نجات کا مختصر ترین راستہ ہے۔ انہیں شاہ شمس تبریز کی یاد آتی ہے جنہوں نے کہا تھا اصل گندگی اندر کی گندگی ہے، سطحی آلودگی آسانی سے دھل جاتی ہے، جسے شفاف پانی سے بھی دھویا نہیں جا سکتا، وہ ہے نفرت اور تعصب جو روح کو گھٹیا بنا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے چیف سیکورٹی آفیسر افتخار گھمن FIA سے رہا ہونے کے بعد زمان پاک پہنچ گئے۔ افتخار گھمن کی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ اسلام آباد میں MQM کے وقت کی حکومتی وفد سے ملاقات، 2.5 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں مردم شماری کے اعداد و شمار کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع MQM کے مطابق حکومتی وفد نے MQM کے تمام تحفظات کو تسلیم کیا۔ متحدہ وفد کا مردم شماری پر حکومت کے سنجیدہ رویے پر اطمینان کا اظہار، مسائل کے حل کے لیے عملی اور فوری اقدامات کا مطالبہ، مردم شماری میں ہر فرد کو شمار کرنے تک فیلڈ آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ چین، پیپلز لبریشن آرمی ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار کی پیپلز لبریشن آرمی کے کمانڈر سے ملاقات میں دو طرفہ فوجی تعاون بڑھانے کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے پیپلز لبریشن آرمی کی تربیت کے اعلیٰ معیار، فوجیوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ تحریک انصاف کے ٹکٹس کی تقسیم پر نظر ثانی، 21 صوبائی حلقوں میں امیدوار تبدیل، روکے گئے 9 حلقوں کے امیدوار بھی فائنل۔ عمران خان نے ریویو کمیٹی میں درخواستوں کا جائزہ لینے کے بعد ٹکٹ بدلے۔ PP 7 سے طارق مرتضیٰ، PP 10 سے کرنل اجمل صابر، PP 11 میں عارف عباسی کو ٹکٹ مل گیا، PP 50 میں افضل مہیز، PP 57 میں علی وکیل خان PTI کے امیدوار ہوں گے۔ مظفر گڑھ کے 5 صوبائی حلقوں سے پارٹی ٹکٹ تبدیل کیے گئے۔ لوگ ایسے ہیں جس سے تو روٹی لے بھی نہیں جا رہی، اتنی مہنگائی ہوگی۔ آپ کی مہر پہ اپنی حکومت کی کہ وہ خیال کرے اس بات پہ۔ 20 روپے کی روٹی بیچ رہے ہیں تو غریب آدمی کیا کرے، جو 500-600 کی مزدوری کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ روٹی بھی بہت مہنگی ہے، نان بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے، غریب آدمی تھام مر گئے ہیں لوگ۔ غریب آدمی تو ویسے ہی مر جائے گا، پہلے ہی مرا ہوا ہے، جو باقی کیسر رہ گئی وہ اب نکل گئی ہے۔ 20 کی روٹی 30 کا نان، مہنگائی سے عوام پریشان۔ لاہور میں آٹا مہنگا ہونے کو جواز بنا کر روٹی اور نان بھی مہنگے داموں بیچے جانے لگے۔ سادہ روٹی کی سرکاری قیمت 16 روپے ہے مگر 20 روپے میں فروخت کی جانے لگی۔ نان اور خمیری روٹی کی قیمت 22 روپے سے 30 روپے پر پہنچ گئی۔ روگنی نان 40 کی بجائے 70 میں ملنے لگا۔ تنور مالکان نے سرکاری ریٹ لسٹ غائب کر دی۔ پاکستان کو روسی تیل پر $18 فی بیرل تک ڈسکاؤنٹ مل گیا۔ 1 لاکھ ٹن کروڈ آئل کا پہلا آزمائشی ٹینکر مئی کے آخر میں پہنچے گا۔ ادائیگیاں چینی کرنسی یوان یا اماراتی درہم میں کی جائیں گی۔ روسی تیل کا تجربہ کامیاب رہنے پر کثیر تعداد میں زر مبادلہ بچایا جا سکے گا۔ روسی تیل سے حاصل مصنوعات معیار پر پوری اتری تو 1 لاکھ بیرل روزانہ کی امپورٹ کی جائے گی۔ ملک میں بارشوں کا نیا سلسلہ داخل، 5 مئی تک وقفے سے بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں بادل برسیں گے۔ پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے کئی علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔